السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ تسلیم بڑی خوش ہونا یہ حویلی اپنے نام کروا کر۔ دلاور کو بھی گھر میں ہوئے ہنگامے کی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ غصے سے تسلیم کے پاس آیا۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس حویلی میں رہنے کی، میں تو مجبوری میں رہ رہی ہوں، اور نفرت انگیز انداز میں بولی۔ اپنی بیٹی کو لگام دو یا ایسے کرو میرے بیٹے کی زندگی سے ہی نکل جاؤ، کچھ تو ہمیں سکون کا سانس ملے۔ دلاور عدن کی بغاوتوں سے تنگ آ گیا تھا اور اب یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بغاوت کے پیچھے مستجاب کا ہاتھ ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ ہمیں تم لوگوں کے پاس رہنے کی خواہش ہے، میرا بس چلے تو ایک لمحہ نہ لگاؤں ادھر جانے سے۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ چلی جاؤ مستجاب کو لے کر، یہاں سے ہماری جان چھوڑ دو۔ تمہاری بیٹی نے صحافی لڑکے کو پتہ نہیں کیا کہا ہے، جو انٹرویو کے دوران وہ میرے پیچھے ہی پڑی رہی۔ ملک دلاور غصے سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ دلاور تم شروع سے ہی ایک منافق انسان ہو، کیسے ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے ہم مفت ادویات غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ اور وہ جو تمہاری شادیوں کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ ہے۔ تسلیم نے اسے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ مجھے اتنا مجبور مت کرو کہ میں انتہائی قدم اٹھا لوں۔ اگر تم نے منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہاری بیٹی تمہارے ہاتھ نہیں بچے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی امیز انداز میں بولا تو تسلیم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یقیناً تمہاری بیٹی بھی تمہاری پڑھائی ہوئی پٹیاں میرے بیٹے کو پڑھا رہی ہے۔ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹی کو حویلی سے باہر پھینک دے۔ میں نے تمہارے بیٹے کو کوئی پٹی آج تک نہیں پڑھائی، اور اگر آئندہ تم نے مجھے ایسے دھمکی دی میں پڑھانے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ دھمکی امیز انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ملک دلاور یہ سوچنے لگا کہ وہ اس مصیبت کا حل کیسے نکالے، کیونکہ آدھی جائیداد بھی اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی، اوپر سے حویلی بھی مستجاب کے نام ہو چکی تھی۔ عدن گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ کھل کر مسکرا لو، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، نہیں تو اسی ٹائی کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ باندھ لیتا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ یہ تو سامنے دیکھ رہا ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ میں مسکرا رہی ہوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر سکتے ہو اور مجھے کوئی حق حاصل نہیں؟ وہ اسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سارے حق ہی تمہارے ہیں، اب تو اپنا آپ بھی بیگانہ لگتا ہے۔ عدن کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی، لیکن وہ یہ صبح سے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی مجھے دیر ہو رہی تھی مستجاب، میری بڑی ضروری میٹنگ ہے آج، اس نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ تو تم پہلے کی طرح ادھر ہی رک جایا کرو، ویکینڈ پہ آ جایا کرو، آدھا گھنٹہ جانے اور آدھا گھنٹہ آنے میں لگتا ہے، تمہارا ٹائم بچ جائے گا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ عدن کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا، وہ ضبط کی منزلوں سے گزر رہا تھا۔ تم نے سمجھا ہی نہیں اور نہ سمجھنا چاہا، ہم چاہتے ہی کیا تھے تم سے، صرف تمہارے سوا۔ میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہا ہوتا ہوں، اور یہ محترمہ مجھے کیسے مشورے دے رہی ہے؟ میں اس لیے روز اتنا سفر کرتا ہوں محترمہ
کہ مجھے پتا ہے تمہاری کسی سے نہیں بنتی اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی نیا تماشا لگے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، بنتی تو میری تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وہ گہری نگاہ دیکھتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے چپ کر گیا۔ لیکن کیا کروں، اب مجبوری ہے۔ چلو اترو، ہاسپٹل آ گیا ہے، وہ ایک دم سرد انداز میں بولا۔ تو وہ پل پل بدلتے شخص کو دیکھ کر حیران ہوتی گاڑی سے اتری۔ بات سنو، اس نے پیچھے سے پکارا تو اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ آج ادھر 2 ڈاکٹرز نے آنا ہے، ہو سکتا ہے آ گئے ہوں، تم ان کو اچھے سے سب سمجھا دینا۔ وہ یہ کہتا ہوا زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ اندر آئی تو شہراز صفائی کر رہا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی کچھ سوچتے ہوئے جائشہ کا نمبر ملایا جو اسی وقت پک کر لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مستجاب بڑی گرم جوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جائشہ مستجاب کی آواز پہچان گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ مستجاب نے دوبارہ پوچھا کیونکہ وہ اس کے اغوا کے بارے میں ڈائریکٹ پوچھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ مستجاب، آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ بھی جائشہ علی تھی جو مقابل کے لہجے سے پہچان جاتی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ If you don't mind, I want to ask you question. مستجاب نے اجازت لینا ضروری سمجھی۔ Why not? Sure. جائشہ کو پتا تھا کہ اس نے کیا پوچھنا ہے، اس لیے بڑے آرام سے بولی۔ آپ شرمندہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہر انسان اپنے عمل کا خوب جواب دہ ہے۔ آپ سے تو میں کافی امپریس ہوئی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، وہ خوشگوار انداز میں بولی تو مستجاب کا اعتماد بحال ہوا۔ بس آپ کی خیریت کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس نے مختصر کہا کیونکہ وہ باہر گاڑی دیکھ چکی تھی جس میں سے 2 ڈاکٹرز نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں، جائشہ نے کہا۔ مس جائشہ، ابھی اس چیز کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو میں سب سے پہلے آپ سے ہی رابطہ کروں گی۔ چلے ابھی میں فون بند کرتی ہوں، پھر کال کروں گی آپ کو کیونکہ ابھی میری ضروری میٹنگ ہے۔ کوشش کروں گی فیس ٹو فیس آپ سے ملاقات ہو جائے۔ مستجاب نے یہ کہا تو جائشہ مسکرا دی کیونکہ اس کے منہ کی بات اس نے چھین لی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے جتنی جلدی ہو سکے ملاقات کرے۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو دونوں ڈاکٹرز اندر آ چکے تھے۔ سلام دعا کے بعد اس نے ان کو بیٹھنے کا کہا۔ میں ڈاکٹر فروہ اور یہ ڈاکٹر شرجیل ہیں اور میرے فیونسی بھی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ کیا یہ بتانا ضروری تھا میں تمہارا فیونسی ہوں؟ ڈاکٹر شرجیل فروہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں جی، یہ ضروری ہے کیونکہ سب کو پتا ہونا چاہیے ڈاکٹر شرجیل ڈاکٹر فروہ کے گلے کا ہار ہے جو کبھی نہیں اتر سکتا۔ ڈاکٹر فروہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی تو شرجیل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اس بات پر مستجاب کی ہنسی نکل گئی۔ واو، انٹرسٹنگ، بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ۔ مستجاب بہت خوش ہوئی تھی۔ چلے اب کچھ سیریس باتیں ہو جائیں۔ اس گاؤں میں صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور یہ ہاسپٹل بالکل ناکافی ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر کافی محنت کرنی پڑے گی سب مینیج کرنے میں۔ مستجاب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ارے یاد آیا، آپ صبح صبح آئے ہیں تو ناشتہ تو آپ نے کرنا ہوگا۔ مستجاب کو خود بھی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے شہراز کو بلا کر ناشتہ تیار کرنے کو کہا۔ مس مستجاب، آپ سے مل کر کافی خوشی ہوئی اور یہ روایت نبھانے کے لیے نہیں کہہ رہے، حقیقت میں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ہم دونوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ خدمت خلق ہے، اور ہم کوشش کریں گے
کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں۔ ڈاکٹر فروہ بڑی گرم جوشی سے بولی تو مستجاب نے بھی خوش ہوتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ابھی تو یہاں پر بہت سارا کام ہونا باقی ہے، یہ ہاسپٹل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میں نے سوچا ہوا ہے اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے۔ مستجاب دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر مستجاب، ہم جان سکتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم بھی اپنا اگلا لاحل عمل طے کر سکیں؟ ڈاکٹر شرجیلی سے دیکھتے ہوئے بولا، جی میں ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اپنے موبائل پر ادھن کا نمبر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ جب وہ ہاسپٹل میں ہوتی تو وہ شاذ و ناظر ہی فون کرتا تھا۔ مستجاب، میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، تم جلدی اس کے ساتھ آ جاؤ۔ پراپرٹی کا زیادہ حصہ باضابطہ طور پر تمہارے نام آج منتقل ہو جائے گا، اس لیے تمہارے سگنیچرز کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر ادن نے فون بند کر دیا اور وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، آج میرے مقصد کی کامیابی کے لیے میرا پہلا قدم اٹھ چکا ہے۔ اگر آپ دونوں تھکے ہوئے نہیں ہیں تو تھوڑی دیر مریض آ جائیں گے، آپ ان کو چیک اپ کر لینا، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سکارف درست کرتی ہوئی باہر نکل آئی، کیونکہ باہر گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر پہنچی تو ادن اس کا انتظار کر رہا تھا، کچھ پیپرز اس کے سگنیچرز کی ہے۔ مبارک ہو مسز، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ کافی حد تک پورا کر دیا، ادن نے خوشی سے کہا۔ ابھی تو بہت سارے وعدے پورے کرنے باقی ہیں ادن صاحب، وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ آج وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اپنی بہت ضروری میٹنگ صرف تمہارے لیے کینسل کی ہیں۔ ادن نے کچھ جتانا چاہا، وہ واقعی اس کے لیے بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن مستجاب کے لیے وہ کینسل کر چکا تھا، جس سے مستقبل قریب میں اسے بہت سارے نقصان پہنچنے والا تھا، لیکن مستجاب کی خوشی کے لیے وہ کوئی بھی نقصان برداشت کر سکتا تھا۔ اچھا، اب زیادہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے، کہیں ریسٹورنٹ میں لے چلو، وہ حکمیہ انداز میں بولی تو ادن مسکرا کر رہ گیا، لیکن اندر ہی اندر ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اب ساری پراپرٹی اس کے نام منتقل ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس سرپھری لڑکی کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے چلو، وہ یہ کہتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھی۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ جب باہر نکلتی ہو تو کچھ چادر بڑی لے لیا کرو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھ کر اسے بولا۔ وہ بلو کلر کی جینز پر وائٹ کرتا پہنے اور چھوٹا سا سکارف لیے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ تم باہر سے پڑھ کے آئے ہو، ہر وقت تمہیں میرے لباس سے مسئلہ رہتا ہے، وہ تنک کر بولی۔ باہر سے پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی تہذیب اور روایت ہی بھول جائیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے خود کو ڈھکنا، جو اللہ کی طرف سے قائم کردہ اصول ہے۔ جب ہم اس اصول کو توڑتے ہیں تو ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے وضاحت دی تو وہ چپ کر گئی۔ اوکے، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ کوئی بحث کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادن نے ناشتے کا آرڈر کیا تو وہ جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی ایک دم کچھ یاد آنے پر موبائل بیگ سے نکالنے لگی اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ جی مس جائشہ، میں آج ہی انٹرویو دینا چاہ رہی ہوں، وہ گرم جوشی سے بولی تو ادن پر حیرتوں کے سمندر ٹوٹ پڑے۔ شاید یہ میرے لیے کوئی نئی مصیبت کریٹ کرنا چاہ رہی ہے، یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ لیکن پروگرام لائیو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ میرا ٹی وی پر پہلا انٹرویو ہوگا اور مجھے اتنا خاص پتہ نہیں ہے، مستجاب نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔
جی اچھا، کہہ کر وہ فون بند کر کے عدن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو بھرپور ناگواری سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں انٹرویو دینا چاہ رہی ہو تم؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ عدن، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، تم مجھے ابھی سے ٹوکنا شروع ہو گئے تو آگے بہت مشکل ہو جائے گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا لازمی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ تم آخر میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تم نے بولا تھا کہ تم میری سپورٹ کرو گے۔ اس نے اسے قائل کرنا چاہا۔ میں نے ایسی سپورٹ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا جس سے حویلی میدان جنگ بن جائے۔ ناشتہ آ چکا تھا لیکن دونوں بحث میں مصروف تھے۔ تم یہ انٹرویو نہیں دو گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میں ضرور دوں گی، وہ بھی ہٹ تہمی سے بولی۔ پہلے ناشتہ کر لو پھر بات کرتے ہیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اور دونوں کو زوروں کی بھوک لگی تھی۔ عدن نے ہی کہنے پر پہل کی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی ناشتہ کرنے لگی۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، پھر عدن نے بل پے کیا اور دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ تو مجھے روشن پاکستان ٹرو ون نیوز چینل کے دفتر کے سامنے ڈراپ کر دو، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ تو عدن نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم نے تو ادھر جو بول کر آنا ہے بھگتنا بعد میں مجھے ہی پڑنا ہے۔ اس نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ اگر تم مجھے ڈراپ نہیں کرنا چاہتے تو مجھے یہیں اتار دو، میں رکشے سے چلی جاؤں گی، وہ غصے سے آبرو اچکا کر بولی۔ تو عدن کا دل کیا اس لڑکی کا دماغ درست کر دے۔ غصے سے اس نے سپیڈ اور تیز بڑھا دی۔ روشن پاکستان نیوز چینل کے سامنے گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی۔ عدن پر خود کو گرنے سے بمشکل روک سکی۔ آنکھیں نکال کر اسے غصے سے دیکھنا چاہا تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہر تعصب سے عاری تھا۔ وہ گردن کو جھٹکتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کے نکلنے کے بعد عدن نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اب یہ گھر میں کوئی نیا فساد کھڑا کرے گی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوئی تو جائشہ نے اسے اب اس کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ کافی بڑا اسٹوڈیو تھا۔ مس مستجاب، آپ کو کیمرے کے سامنے آنے کے لیے تھوڑا سا تیار ہونا پڑے گا، میک اپ آرٹسٹ اس کے قریب آ کر بولی تو اس نے منع کر دیا۔ وہ شکایتی نظروں سے جائشہ کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، یہ کہہ کر وہ مستجاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ویسے تو بہت پیاری ہیں لیکن تھوڑا سا اپنا چہرہ ٹھیک کر لیں پلیز، جائشہ نے ریکویسٹ والے انداز میں کہا تو وہ چپ کر گئی۔ اس کا دھیان عدن کے غصے کی جانب تھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ نہیں تو، ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پر عدن کی کال آئی۔ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گا، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ اب بھی غصے میں ہے کیونکہ لہجہ ہر تاثر سے آ رہی تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کے لیے گہرا سانس خارج کیا۔ تھوڑی دیر بعد میک اپ آرٹسٹ آئی تو اس نے اس کا چہرہ ٹھیک کیا۔ اس نے جائشہ سے چادر کی فرمائش کی تھی۔ اسے پتا تھا کہ عدن کا اس طرح اسے چھوٹا سا سکارف لینا پسند نہیں ہے۔ لاشعوری طور پر وہ اس کی مزید ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ جائشہ نے اپنی خوبصورت چادر اسے تھمائی جو اس نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی۔ پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ مستجاب بڑے پر اعتماد طریقے سے سب سوالوں کے جوابات دے رہی تھی۔ ڈاکٹر مستجاب،
آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، جہاں تک مجھے بات سمجھ آ رہی ہے آپ اپنے گاؤں میں ایک بڑا ہسپتال تعمیر کرانا چاہ رہی ہیں۔ جائشہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ میرا خواب ہے، اس کی تکمیل کے لیے میں آج ہی کام شروع کر دینا چاہتی ہوں، اس نے ایک عزم سے کہا۔ ڈاکٹر مستجاب، اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کے تایا دلاور ملک بھی آپ کا ساتھ دیں گے؟ اب اس نے تھوڑا تیکھے طریقے سے سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے مستجاب نروس ہوئی، پھر اسی وقت اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ جی کیوں نہیں، میں ان سے بھی ضرور مدد لوں گی، کیونکہ وہ حکومت میں ہیں اور وہ میری بہتر طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اس نے پر اعتماد طریقے سے جواب دیا۔ لیکن دل میں اس کو اعتماد نہیں تھا کہ اس کے تایا اس کی مدد کریں گے۔ آپ کی نظر میں انسانیت کی کیا تعریف ہے؟ جائشہ نے اپنا آخری سوال کیا۔ سب انسان برابر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اس نے مختصر کہا۔ تھوڑی سی وضاحت دیں گی؟ جائشہ نے گردن کو جھٹکتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول دیا ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ جو متقی ہوتا ہے، اس کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہو سکتا ہے، یا اس کا کردار چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جان سکتے بظاہر جو متقی بنا پھرتا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، اسلام ہمیں طبقاتی تقسیم ختم کرنے کا کہتا ہے، ہم لوگ اسے مزید فروغ دے رہے ہیں، ہم اس چیز کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کس کی پیروی کی جا رہی ہے، رحمان کی یا شیطان کی؟ بدقسمتی سے میں نے پاکستان میں کئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو بہت ہی ناقابل افسوس ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، وہ جس طریقے سے بھی آیا ہو، وہ اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے وہ دوسروں کو بے اختیار کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو یہ سب کیوں؟ میرا پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے سوال ہے۔ خدارا اپنے اندر جھانکے، بنیادی سہولیات سب کو برابری کی سطح پر پرووائڈ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک غریب کا بچہ مر رہا ہے اور ہم اپنے بڑے بڑے بنگلوں اور حویلیوں میں بیٹھ کر دنیا کی آسائشوں کے مزے لے رہے ہیں۔ مستجاب پر اعتماد طریقے سے بولتی چلی گئی، اور سب کو اپنے سوالوں سے دھول چٹانے والی جائشہ آج اس لڑکی سے متاثر ہو رہی تھی۔ آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا نوجوان نسل کے لیے میسج ہے، ہر شعبے میں آگے آؤ، فضولیات چھوڑو۔ یہ جنہوں نے سیاست کے نام پر ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو سیاست میں آ کر باہر پھینک دو، اکھاڑ پھینکو ان کرپٹ جڑوں کو جو ملک کی نس نس میں سرایت ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا ملک کتنے ملکوں سے پیچھے ہے، اور جو ملک ہمارے ساتھ بنے تھے وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں ایک ایسا درد تھا جو بھی سن رہا تھا مسمرائز ہو رہا تھا۔ نہیں تیرا نشم نیند کیسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ کہہ کر وہ چپ کر گئی تو جائشہ بھی کچھ لمحے کے لیے بول نہ سکی۔ آئی ایم اسپیچ لیس، ٹوٹلی اسپیچ لیس، جائشہ نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کے جوابات سے سوال نکل آیا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی اردو اتنی اچھی کیسے، حالانکہ آپ باہر پلی بڑی ہیں؟ جائشہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میرے پاپا کی اردو بہت اچھی تھی، اور وہ گھر میں ایسی ہی اردو بولتے تھے۔ اردو لٹریچر کی بہت ساری بکس ہمارے گھر میں رکھی ہوئی تھی، میں ان کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، اور جس لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا ان سے پوچھ لیتی تھی۔ اس نے وضاحت دی۔ یہ ہے وہ انرجی
جو میں چاہتی ہوں کہ ہماری نوجوان نسل میں آئے اور اس فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنی میزبان جائشہ علی کو اجازت دیجیے گا۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ مستجاب نے انٹرویو شروع ہونے سے پہلے جائشہ کو منع کیا تھا کہ وہ اس کے تایا ملک دلاور کے بارے میں زیادہ سوالات نہ کرے، اس لیے جائشہ نے اس کی بات مان کر اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کیے تھے۔ منہ کیوں لٹکا ہے تمہارا؟ عدن میر ارسلان کی طرف آیا تو اس نے اس کا موڈ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، عدن نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ کچھ تو ہے، اب اپنے یار کو بھی نہیں بتائے گا؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار، حسام کی اس حرکت کی وجہ سے بڑا ٹینس ہوں۔ اس نے جائشہ کے اغوا کی طرف اشارہ کیا۔ اب حسام نے اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ میر ارسلان کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ تو واقعی اس سے محبت کرنے لگا؟ عدن وقتی طور پر اپنی ٹینشن بھول گیا۔ پتہ نہیں، محبت کرتا ہوں، کیا ہے یہ جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا؟ میر ارسلان کی آواز میں بے بسی تھی، جس پر عدن بے اختیار مسکرا دیا۔ مسکرا لو بچے، اللہ کرے تمہیں بھابھی سے شدید قسم کا عشق ہو جائے اور وہ تمہیں لفٹ ہی نہ کروائے، پھر پوچھوں گا کیا حال ہوتا ہے۔ میر ارسلان نے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا جو بات وہ خود اپنے آپ سے بھی چھپا رہا تھا، کہ وہ محبت کی سب منزلیں طے کر چکا ہے اور اب وہ عشق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یار، اپنے برے منہ سے دعا نہیں تو بد دعا تو مت دے۔ ایک دم سے اسے روشنا کی بد دعا یاد آئی تو گلا کر بیٹھا۔ تو کب سے دل پر لینے لگا؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ تیرے کہنے پر میں نے جائشہ کو پرپوز کیا، لیکن اس نے میری وہ درگت بنائی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میر ارسلان نے سنجیدگی سے کہتا ہوا دکھی لہجے میں بولا تو عدن اس کی بات پر سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر رہ گیا۔ اگر تم اس کے ساتھ سنسیئر ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف پلٹے۔ عدن نے اسے تسلی دی۔ اسی لمحے کافی آ گئی تو وہ دونوں پینے لگے۔ آج آفس نہیں گئے؟ اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے عدن سے پوچھا۔ نہیں، کچھ ضروری کام تھے اس لیے نہیں گیا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو اپنے ضروری کام کرو، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ ارسلان مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے ملنے کا، ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا ملتا چلوں۔ اس نے غصے سے وضاحت دی۔ چل، ہر بات پہ روٹھی ہوئی محبوبہ نہ بن جایا کر، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ تمہاری بھابھی کا انٹرویو لے رہی ہے محترمہ جائشہ۔ اس نے میر ارسلان کے سامنے یہ انکشاف کیا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس سلسلے میں؟ وہ اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے بولا۔ اب مجھے سلسلے کا تو پتا، یہاں بیٹھ کر تمہارے ساتھ جھکنا مار رہا ہوتا۔ عدن غصے سے جھلائی ہوئی آواز میں بولا تو وہ کہکا لگا کر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ خبیث، تم نہ باز آنا، ہر موقع کا فائدہ ضرور اٹھانا، اسی لیے میں تمہیں نہیں بتا رہا تھا۔ عدن ناراضگی سے بولا۔ تو جناب کا موڈ اس لیے خراب ہے کہ بیوی کی طرف سے نو لفٹ ہے، اس نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ لعنت ہو تم پر، ہر وقت تانے ہی مارو گے، عدن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یار، برا کیوں مناتا ہے؟ چھوڑ اس بات کو، وہ ایک ہی مان نہیں تھی تو اب دونوں مل کر پروگرام کریں گی تو پتہ نہیں کیا حشر کریں گی، پورا چینل سر پر اٹھایا ہوگا۔ میر ارسلان نے اسے اور پریشان کر دیا۔ پروگرام لائیو نہیں ہے، رات کو چلے گا، میر ارسلان کو سوچتے ہوئے بولا۔ اسی وقت عدن کے موبائل پر مستجاب کی کال آئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں،
مستجاب کو پک کرنا ہے۔ یار تو بیوی کی محبت میں بالکل ہی باولا ہو گیا۔ ایسے تو فوجی اپنے سے بڑے افسر کے تابع دار نہیں ہوتے جتنا تو بن گیا ہے۔ کافی تو پوری پی لے۔ میر ارسلان نے اس کی درگت بنا رہا تھا، جس پر اس نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ تیری بکواس سننے بیٹھا تو گھنٹہ ادھر ہی نکل جائے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ میر ارسلان کے آفس سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ آج آپ نے مجھے بہت امپریس کیا ڈاکٹر صاحبہ، جائشہ مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ جب مجھے پتا چلا کہ آپ کی شادی عدن حیدر سے ہوئی تو میں بہت حیران ہوئی۔ آپ کی سوچ اور ان لوگوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے یہ شادی کر لی؟ اس کے دل میں جو سوال مچل رہا تھا آخر وہ زبان پر آ ہی گیا۔ عدن ایسا نہیں ہے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے اس کی تعریف نکلی تو جائشہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ ویسے اس ہینڈسم نے کیسے آپ کو قابو کیا؟ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ یا آپ نے اسے قابو کیا؟ اس سوال پر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جائشہ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پرسنل سوال کر رہی ہے۔ سوری اگر آپ کو برا لگا تو، جائشہ نے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ اٹس اوکے مس جائشہ، وہ آرام سے بولی۔ تبھی اس کے موبائل پر عدن کی کال آئی تو وہ جائشہ سے خدا حافظ کہہ کر باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے عدن کا چہرہ دیکھا جو بالکل سپاٹ تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ حویلی پہنچ کر خلاف معمول وہ دادا سے ملے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، کیونکہ روز جب بھی وہ آتا تھا تو اپنے دادا سے ضرور ملتا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ مستجاب نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ اسے تب پتہ چل گیا کہ عدن اس سے شدید ناراض ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی۔ کئی دفعہ ناک کرنے پر اس نے دروازہ نہ کھولا تو وہ اپنے سابقہ کمرے میں آ گئی۔ ہمارے دل کی مت پوچھو، بڑی مشکل میں رہتا ہے۔ ہماری جان کا دشمن ہمارے دل میں رہتا ہے۔ کمرے میں عدن حیدر سگریٹ کے ساتھ ساتھ خود بھی جلا رہا تھا۔ میری زندگی میں میری سانسوں پر وہ اس قدر حاوی ہو گئی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میری اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ ایک آگ تھی جو مسلسل جل رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس شخص کی ناراضگی کا؟ آج میرے لیے اتنی خوشی کا دن ہے اور اس شخص نے مجھے پریشان کر دیا ہے، لیکن میں کیوں اس کی ناراضگی سے پریشان ہو رہی ہوں؟ وہ یہ سوچتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے حیرت کا شکار ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آج تم نے زیادہ دیر نہیں لگا دی؟ ادھر کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ کتنے ہی سوال تھے جو تسلیم نے ایک ہی سانس میں کر دیے تو اسے خیال آیا کہ عدن کی ناراضگی کی وجہ سے وہ دادا جان اور اپنی ماں کو یہ خوشخبری دینا ہی بھول گئی ہے۔ ماما میں آج بہت خوش ہوں، وہ اپنے چہرے پر خوشی لاتے ہوئے بولی تو تسلیم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پاپا کی پراپرٹی میرے نام ہو چکی ہے، اس نے پرجوش طریقے سے کہا تو تسلیم کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے بدلے میں کیا بیچا تم نے؟ تسلیم نے محب انداز میں الجھا ہوا سوال کیا۔ وہ نہ سمجھی کہ عالم میں اپنی ماں کو دیکھنے لگ گئی۔ ماما میں آپ کی بات سمجھی نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ اپنے باپ کی پراپرٹی اپنے نام کرواتے کرواتے اپنا دل تو نہیں بیچ دیا؟ تسلیم کے زوم آئینی بات پر وہ اپنی جگہ پر ششدر رہ گئی۔ نہیں ماما، آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اس نے بھرپور انداز میں تردید کی۔ لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم خوش ہونے کی کوشش کر رہی ہو جبکہ تم اداس ہو۔ تسلیم اپنی بیٹی کی ہر نبض سے واقف تھی، اسی لیے اس نے اپنے
انٹرویو اور عدن کی ناراضگی کے بارے میں سب بتا دیا تو تسلیم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس بات پر تو عدن اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، تم کیوں انٹرویو دینے گئی تھی؟ میرے لیے نئی نئی مصیبتیں مت کھڑی کرو مستجاب۔ تسلیم کے لہجے میں ڈانٹ تھی۔ ماما میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میرا ضمیر بالکل مطمئن نہیں ہے۔ پلیز آپ اور عدن مجھے مینٹلی ٹارچر کرنا بند کر دیں۔ اب مستجاب کو بھی غصہ آ گیا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بالکل حق پر تصور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی کی مالک ہو، تمہارے دل میں جو آتا ہے تم وہی کرتی ہو۔ شادی کون سا تم نے مجھ سے مشورہ کر کے کی تھی، وہ بھی اپنی مرضی سے کر لی۔ میں کہا تک تمہیں سمجھاؤں، میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناراضگی سے وہاں سے چلی گئی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پہلے وہ صاحب ناراض بیٹھے تھے اور اب مما بھی ناراض ہو گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ پریشانی سے اپنے آپ سے بولی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آنسو خود بخود آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ خدا سے رو رو کر اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دعا مانگنے لگی۔ اللہ سے راز و نیاز کے بعد وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی، لیکن عدن کی ناراضگی کی پریشانی اپنی جگہ پر باقی تھی۔ ادھر ادھر دروازہ کھول کر باہر آیا تو دل میں شدید خواہش ابھری کہ اپنی جان کی دشمن کو دیکھ۔ ادھر ادھر دیکھا تو کہیں نظر نہ آئی تو وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایک دم سے اپنے سابقہ کمرے سے برآمد ہوئی تو ایک لمحے کے لیے وہ اس کے صبح چہرے کو دیکھنے لگا۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ روئی روئی غلافی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل اپنے قابو سے باہر ہونے لگا، لیکن اس نے دل کو سختی سے ڈپٹا۔ تمہاری ذات سے آگے دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ محبت مشورہ کب ہے جو سارے شہر سے کر لیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تو وہ جواب دینے کی بجائے سیڑھیاں اترنے لگا تو وہ تیزی سے آ کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ عدن کی براؤن آنکھوں میں حیرانی اور استجاب اترا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے عدن کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر عدن کے دل کی دھڑکن اپنے مرکز سے ہٹ گئی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنا خوبصورت ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز آپ مجھ سے ناراض تو نہ ہوں؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کو لگا کہ وہ اسی لمحے کمزور پڑ گیا، جبکہ وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ناراضگی سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گلا کر بیٹھا۔ پریشان تو نہ ہو؟ اس کی طرف سے محب سا جواب آیا تو وہ اپنا آپ ہاتھ چھڑواتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر پتھر کی ہو گئی۔ عدن تو جا چکا تھا، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں آئی، دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ ماں بھی ناراض تھی اور عدن بھی۔ باہر موسم کافی خراب ہو رہا تھا، بجلی کے کڑکنے کی آواز سے وہ خوف کھاتی تھی۔ اسی وقت کمرے میں اکیلے اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ موبائل پکڑ کر عدن کا فون ملایا نہ چاہا، لیکن پھر اس کا ہاتھ رک گیا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو مجھے ایسے تیور دکھا رہا ہے؟ اسے بدن پر غصہ آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی عادی بنتی جا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں خلا وہ نیند کی وادی میں چلی گئی کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ رات کو 8 بجے انٹرویو چلا تو جائشہ اپنے گھر میں اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں پھر دوست بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اتنی پیاری بچی ہے اور اتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کے منہ سے اس کی تعریف سنی تو مسکرانے لگی۔
اماں حقیقت میں یہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ دلاور ملک کے نام پر وہ ایک لمحے کے لیے چونکی تھی۔ تم کیوں اس شخص کو بیچ میں گھسیٹ گھسیٹ کر لاتی ہو؟ پھر دوست کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اماں یہ ملک دلاور کی بھتیجی ہے۔ پھر دوست نے بس اس کا نام سن کر سیکھ پا ہو رہی تھی، اگلی بات پر غور ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے پتا چل جانا تھا کہ وہ ملک دلاور کی بھتیجی ہے۔ اس انکشاف پر کئی لمحوں تک حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں جتنا ان لوگوں سے دور رہنے کا کہہ رہی ہوں، تم اتنا ہی ان کے بیچ میں گھس رہی ہو۔ اماں صدمے اور دکھ سے بول کر وہاں سے چلی گئی تو جائشہ نے پریشانی سے ریموٹ زمین پر دے مارا۔ انٹرویو کافی سراہا گیا، جبکہ اس انٹرویو نے سوشل میڈیا پر نوجوان نسل میں دھوم مچا دی تھی۔ سب ڈاکٹر مستجاب سے ملنے کے خواہش مند تھے، کئی اس کے بولنے کے انداز کو سراہ رہے تھے، زیادہ تر اس کے خیالات کو سراہ رہے تھے، اور کئی اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہے تھے، جبکہ ملک دلاور اور حسام اس انٹرویو کو اپنے کریئر کے لیے خطرے کی گھنٹی محسوس کر رہے تھے۔ عدن جو فارم ہاؤس میں بیٹھا خود سے جنگ لڑ رہا تھا، اس کے موبائل پر میر ارسلان کی کال آئی تو اس نے کاٹ دی۔ دوبارہ اس نے کال ملائی، لیکن پھر اس نے کاٹ دی۔ پھر اس نے اس کے موبائل پر ایک وائس نوٹ بھیجا۔ اس نے موبائل کھول کر وائس میسج آن کیا۔ جگر ذرا موبائل آن کر کے دیکھ، تیری بیوٹیفل نے کیا دھوم مچائی ہوئی ہے۔ وائس میسج سن کر اس کا دل کیا ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ پتہ نہیں اب کیسی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور موبائل آن کر کے یوٹیوب کھولی اور جائشہ کے پروگرام پر کلک کر دیا۔ جوں جوں وہ انٹرویو سنتا گیا، اسے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی گئی۔ انٹرویو ختم ہوا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اتنی پیاری لڑکی کو اتنا ستایا؟ تو محبت کے نہیں عشق کے قابل ہو۔ وہ اس کی سوچوں میں ہی گم تھا کہ باہر نکلا تو بارش نے جل تھل مچائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی باہر نکالی اور سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر دی۔ وہ جلد از جلد اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو وہ تقریباً سارا بھیگ چکا تھا۔ دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تکیے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو وہ اسی پوزیشن میں سوئی ہوئی تھی۔ شاید اپنا انٹرویو بھی نہیں دیکھا محترمہ نے۔ کیا اسے میری ناراضگی کی سے فرق نہیں پڑتا؟ دل خوش فہم کو کچھ خوش فہمیاں لاحق ہو رہی تھی۔ شاید بھوکی ہی سو گئی ہے۔ اسے گہرے ملال نے آ گھیرا۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے۔ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ کچھ سوچتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تکیہ سختی سے دبوچے اس نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، جس سے اس کا سارا چہرہ چھپ گیا تھا۔ آرام سے تکیہ ہٹایا، اس کا چاند چہرہ نظر آیا تو اس کے دل کو کچھ قرار آیا۔ کتنے ہی لمحے وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے سبھی چہرے کو دیکھتا رہا، بے ساختہ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے، جس پر وہ ہلکا سا کسمسائی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ اسے نیند سے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹ گیا۔ جس ہر وہ کبھی نہیں سویا تھا، ساری رات بے چینی سے گزر گئی۔ صبح مستجاب نماز کے لیے اٹھی
تو ادن کے لمبے چوڑے وجود کو صوفے پر سویا ہوا پایا تو حیران رہ گئی۔ کم از کم یہ بندہ خیانت کار نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی خوبی کی معترف ہوتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کے وہ حویلی کے وسیع لان میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا۔ پھر وہ تیار ہو رہی تھی کہ ادن کی آنکھ کھل گئی۔ میرے کپڑے نکال دو، وہ کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ وہ اس کے لہجے سے کچھ بھی اخذ نہ کر سکی اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو وہ اپنا بیگ پکڑ کر نیچے جانے کی تیاری میں تھی۔ تھوڑی دیر رکو۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کی طرف نہ دیکھ سکی۔ نظریں چرا کر اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ بے مقصد اسے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ پتہ نہیں اب کیا کہتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی۔ ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بلایا تو اسے دیکھنے لگی۔ وہ شرٹ پہن کر ٹائی پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے ادھر بلایا ہے میڈم، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ حیرتوں کے سمندر میں موجزن ہوئی، کیونکہ رات کی ناراضگی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ یہ ٹائی لگاؤ، وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں جاذب کرتے ہوئے بولا۔ تو وہ اس کی عجیب فرمائش پر اسے دیکھنے لگی، لیکن زیادہ دیر نہ دیکھ سکی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں میں جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے آج کیا ہو گیا ہے۔ وہ کنفیوز کھڑی تھی۔ کیا بولا ہے میں نے؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ مجھے نہیں لگانی آتی، وہ ٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہر چیز خراب کرنی آتی ہے؟ وہ زومینی انداز میں کہتا وہ اس کے قریب آ کر بولا، جس پر بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ بخشوں گا تو نہیں میں آج آپ کو مسز، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسے کیسے لگانا ہے، وہ اس کو ٹائی پکڑاتے ہوئے بولا۔ تو وہ اس وقت کو ملامت کرنے لگی جب اس نے اس کی ٹائی بگاڑی تھی۔ وہ ٹائی پکڑ کر ایڑی اٹھا کر تھوڑی سی اونچی ہوئی، کیونکہ ادن کی ہائٹ کافی اچھی تھی۔ ٹائی پکڑ کر اس کے کالر کے بیچ میں ڈالی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنچ دیتے جذبوں سے ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یا اللہ، اس کو آج کون سا دورہ پڑا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ وہ جھنجھلائی ہوئی بولی۔ تو ادن کی نظروں میں شرارت دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی تو اس کے ارادے بھانپتے ہوئے اس نے اس کو اپنی باہوں کے نرگے میں قید کر لیا۔ تو وہ اس کی اس گستاخی پر اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے ادن، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ چھوڑنا ہی تو نہیں ہے، وہ زومینی انداز میں بولا۔ رات کو بھوکی سو گئی تھی تم؟ وہ اس کا چہرہ اونچا کر کے بولا۔ اس نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خیر تو ہے، تمہارے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کل رات کو کیا کیا ہے میرے ساتھ، اور اب کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے دل کا سوال لبوں پر لے آئی۔ کیا کر رہا ہوں؟ آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ادن پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے تنگ مت کرو، وہ اس کے دلکش لہجے میں بولتی، نظروں کی آنچ سے ایک دم گھبرا کر بولی۔ رات کو میرے بیڈ پر کیوں سوئی تھی؟ پتہ ہے رات کو میں صوفے پر کتنا تنگ ہوا تھا۔ کچھ تو بہانہ چاہیے تھا اس سے بات کرنے کا۔ اچھا سوری، آئندہ تمہارے بیڈ پر نہیں سوؤں گی۔ اس نے اس کے گرفت سے نکلنا چاہا، جو اس نے مزید مضبوط کر دی، تو وہ شوقی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ رات کو تم نے اپنا انٹرویو دیکھا تھا؟
وہ مسکرا کر بولا، اچھا پہلے مجھے چھوڑو پھر بتاؤں گی، آج کون سا جین آیا ہوا ہے تم؟ وہ تنگ آ کر بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا تو وہ مزید بدمزہ ہوئی۔ پہلے تمہاری سزائیں تو تجویز کر لوں پھر چھوڑوں گا، وہ خوبصورت لہجے میں بولا تو وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ کون سی سزائیں؟ کیسی سزائیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں پر آج اس کو الگ ہی رنگ نظر آ رہے تھے۔ عدن، میں دادا جان سے شکایت کروں گی۔ اور کچھ نہ سوجا تو اس نے دادا جان کا نام لے لیا۔ اچھا کیا شکایت کرو گی؟ دادا جان سے، مجھے بھی تو کچھ پتا چلے۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ شکایت کروں گی کہ تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو۔ وہ رو دینے کو تھی جس پر عدن کو رحم آ گیا اور اس نے اسے آزاد کر دیا۔ چلو مسز، پہلے میری ٹائی لگا دو اور روز تم ہی لگایا کرو گی، یہ تمہاری پہلی سزا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کو ٹائی باندھنا سکھانے لگا جو اس نے جیسے تیسے لگا دی۔ آئندہ میں نہیں لگاؤں گی، وہ منہ بنا کر بولی، تم ہی لگاؤ گی۔ وہ بھی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، میں اس وقت بحث کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں ناشتہ لگواتی ہوں اور تم بھی نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی، دوسری سزا تو سنی ہی نہیں۔ وہ بڑے آرام سے بولا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ میں عدن آج تم سے وعدہ کرتا ہوں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، تم جو بھی کرنا چاہتی ہو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ عدن سنجیدگی سے بولا تو اسے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کل کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ اب کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بے یقینی سے بولی، اگر تم مجھے پہلے اعتماد میں لے لیتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ تمہارا مقصد نیک ہے اور اس مقصد میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، تھینک یو عدن۔ وہ تو شکر امیز انداز میں بولی تو عدن کے سنجیدہ چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیوں؟ مسکرانے پر پابندی ہے کیا؟ بائی دا وے اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آج میری مسز نے مجھ سے بڑی شرافت سے بات کی۔ اب چلے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مس فوزیہ، آپ کے زیادہ ہی چکر نہیں لگ رہے سر کے آفس کی طرف؟ فوزیہ جو ان کے ایک پروگرام کی میزبان تھی اور ماڈلنگ بھی کرتی تھی، وہ بہانے بہانے سے رضا بخاری کے گرد منڈرا رہی تھی جس کو جائشہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ مس جائشہ، میں سر کے آفس میں کچھ کام کے لیے ہی جاتی ہوں، وہ اس کی بات کا برا مناتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی رضا کے کیبن کی طرف قدم بڑھا دی جس پر جائشہ دانت پیس کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ غصے میں لگ رہی ہو؟ اجاز ہمدانی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، سر مسز فوزیہ کو کنٹرول کریں، اس کے زیادہ ہی اندر کے چکر لگ رہے ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی تو ہمدانی کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ سر، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو آپ ایسے ہنس رہے ہیں؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی، میں تو تمہیں دوسری لڑکیوں سے بالکل الگ سمجھتا تھا، لیکن تم میں بھی وہی روایتی جیلسی موجود ہے۔ ویری اسٹرینج۔ ہمدانی حیرانگی سے بولا، ہوں تو ایک لڑکی نا، دل بھی رکھتی ہوں اور جذبات بھی رکھتی ہوں۔ وہ بولی۔ ہمدانی بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ہر چیز اللہ پر چھوڑ دو، جو وہ کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔
ہمدانی نے تسلی امیز انداز میں کہا تو وہ چپ کر گئی۔ آج آفس سے آف کر کے وہ حنان سے ملنے گئی تھی، کیونکہ کئی دن گزر گئے تھے وہ اس سے ملنے نہ جا سکی۔ وہ اس سے ملی تو وہ اس سے ناراض لگ رہا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ مجھے ملنے کے لیے نہیں آتی، وہ منہ پھلا کر بولا تو مہر النساء بڑے غور سے جائشہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جائشہ، کوئی بات ہوئی ہے؟ 2-3 دن سے تم نہیں آئی، وہ کھوجتی نظروں سے بولی۔ آنٹی، آپ نے جو مجھے بولا تھا وہ میں نے سر کو بولا تو وہ ناراض ہو گئے۔ اس نے ان کو حقیقت بتا دی جس پر وہ اس کی جرت پر حیران ہوئی تھی۔ پاگل بیوقوف لڑکی، پہلے مجھ سے تو بات کر لینی تھی، میں اس کو پہلے قائل کرتی پھر بات کرنی تھی، تم نے سب کچھ بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ اس کی بات سن کر بڑی پریشانی سے بولی، لیکن آپ کیسے قائل کرتی؟ اس کی بات نظر انداز کر کے بولی، میں اس کی ماں ہوں، کچھ نہ کچھ تو طریقہ کرتی نا۔ اب تم اس سے اس ٹاپک پر کوئی بات مت کرنا، میں دیکھتی ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ چپ کر گئی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔